السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کا نام ہے جادوئی دیگ۔ ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں شہر میں بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کسی طرح اسے کوئی خزانہ مل جائے تاکہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے ساتھ زمین بھی کھود رہا تھا کہ اچانک سے اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ شاید اس دیگ میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اس نے فوراً دیگ میں ہاتھ ڈالا مگر وہ بالکل خالی تھی۔ وہ غصے میں دیگ کو ایک طرف پھینک کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر دوبارہ دیگ پر پڑی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دیگ میں اب ایک کلہاڑی کی جگہ 100 کلہاڑیاں موجود تھیں۔ لکڑہارا سمجھ گیا یہ کوئی عام دیگ نہیں بلکہ جادوئی دیگ ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کو لے کر گھر آیا اور کمرے میں چھپا دیا۔ رات کو اس نے دوبارہ دیگ کو آزمایا۔ اس نے اس میں ایک آم ڈالا۔ کچھ دیر بعد دیگ میں 100 آم موجود تھے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی جادوئی دیگ ہے۔ لکڑہارا اس دیگ کی مدد سے خوشحال ہو گیا، لیکن وہ لالچی نہیں بنا۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور ضرورت مند لوگوں میں کھانا بانٹنے لگا۔ جب بادشاہ کو جادوئی دیگ کا پتہ چلا تو وہ بھی اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی بہت سا خزانہ تھا، لیکن اس کے دل میں مزید دولت حاصل کرنے کی لالچ تھی۔ اس نے حکم دیا کہ لکڑہارے کو دیگ سمیت محل میں لایا جائے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دیگ لے کر اس کو آزمانا چاہیے۔ اتفاق سے اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ جو دیگ اس نے چیک کرنے کے لیے لی تھی اس میں جب اس کا پاؤں گیا تو وہ ایک پاؤں کی جگہ 100 پاؤں ہو گئے۔ محل میں ہر طرف بادشاہ ہی بادشاہ نظر آنے لگے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے اور دیگ حاصل کرنے کے لالچ میں آپس میں لڑنے لگے۔ لالچ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آخرکار اصل بادشاہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لکڑہارا یہ منظر دیکھ کر سمجھ گیا کہ دولت سے زیادہ قیمتی چیز قناعت اور شکر ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا وہ ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارے گا اور دوسروں کی مدد کرتا رہے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی نعمتوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جیسا کہ بادشاہ کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے لالچ کی اور لالچ کا انجام کیا ہوا؟ موت۔ وہ اس کو اس دنیا فانی سے کوچ کرنا پڑا۔ جس طرح کسان نے اس سے سبق حاصل کیا، اس طرح دوستوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کا لالچ نہ کریں اور اللہ پر اعتماد رکھیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہماری روزی روٹی کا سبب بھی وہی بنتا ہے۔ اگر اس پر یقین ہو جائے تو انسان کبھی بھی لالچ نہ کرے۔ اگر خدا ہمیں دے کے نوازتا ہے تو لے کر بھی نوازتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے غریب مخلوق میں بانٹے تاکہ اس کے رزق میں مزید برکت آئے۔ ایسے ہی مزے کی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔